مختلف. السلام عليكم. ما يحتاج السلام الآن يا شيخ، احنا مشغولين. نعم. اس سے اور مختلف قسم کے پھلوں کے پیدا کرنے کا اور لوگوں کے لیے درختوں اور کھجور اور دوسرے انگور کے باغات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بھی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے، جس کو سوچ کر کے دیکھ کر کے آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آدمی عقل سے کام نہیں لیتا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ رب العزت جانتا ہے ما تحمل کل انثی، ہر مادہ جانور جاندار خواہ وہ انسان میں سے ہو یا غیر انسان میں سے، جو کچھ حمل اس کے پیٹ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پیٹ میں کیا کچھ اٹھاتا ہے مادہ، اٹھاتی ہے مادہ جانور یا عورت یا کوئی بھی مادہ، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اسی جنس کا جانور ہو سکتا ہے گائے کے پیٹ میں گائے ہی کا بچہ ہو. کبھی کبھی گائے کے پیٹ میں سانپ نکلتا ہے، رحم سے عورت کے سانپ نکلتا ہے. عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نکلتا ہے لیکن عورت کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، اور وہ ناقص اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. کیا کچھ اس کے اندر ہے، جب تک اس کی پوری خلقت واضح نہ ہو جائے لوگ جان نہیں سکتے ہیں. پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ کس قسم کا ہوگا. عورت اگر حاملہ ہوئی تو نر ہوگا یا مادہ، اور پھر وہ کامل خلقت ہوگا، یا آنکھ نہیں ہوگی یا انگلی کٹی ہوگی یا ہاتھ کٹا ہوگا، کچھ بھی ہوگا اللہ ہی جانتا ہے پہلے ہی مرحلے سے. اب یہ کوئی نہ کہے کہ لوگ بھی جان لیتے ہیں، بچہ 6 مہینے کا ہوا 5 مہینے کا ہوا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے. تو یہ چیز حقیقت میں اللہ کی اس قدرت کے منافی نہیں ہے. شروع میں کوئی نہیں جان سکتا ہے، اور پھر حمل ہونا بھی کہ کتنی مدت کے بعد حمل پہچان لے کہ حمل ہے یا ہوا بھری ہوئی ہے یا اور کچھ ہے، جب تک کچھ دن گزر نہ جائیں تب تک لوگ جان نہیں سکتے. تو گویا یہ کہنا کہ نہیں اللہ ہی کی یہ قدرت نہیں ہے، آدمی بھی جان لیتا ہے. نہیں، آدمی اس وقت جانتا ہے جبکہ تمام چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے آلات کی توفیق ان کو دی جس کے ذریعے سے وہ جان سکتے ہیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ چیز تو آدمی بھی جان لیتا ہے، ایک حماقت ہے. پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، پہلے مہینے تک نہیں جان سکتے کہ یہ مرد پیدا ہوگا یا عورت کی ذات ہوگی، یا یہ کہ یہ انسان ہی ہے یا کچھ اور ہے، یا یہ کہ یہ مکمل پیدا ہوگا یا راستے میں وہ ایکسپائر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی اس کو گر جائے گا. تو یہ سب اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، یا رحم مادر میں جو کچھ کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں. قاعدے کے تحت آدمی یہی امید رکھتا ہے کہ عورت حاملہ ہوئی تو انشاءاللہ بچہ یا بچی پورے طور پر پیدا ہوگا یا ہوگی. لیکن اللہ کی قدرت سے کبھی کبھی اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے، اللہ ہی حکمت جانتے ہیں، کبھی اس کو ناقص پیدا کرتے ہیں. تغیض الارحام، رحم میں کمی، رحم کم کر دیتا ہے کوئی چیز، یعنی رحم مادر کم کر دیتا ہے اس کی خلقت کو اللہ کی قدرت سے. یا یہ کہ اس درمیان حیض آ جاتا ہے، جیسا کہ بعض تفسیروں میں لکھا گیا ہے. اللہ کی عجیب یہ قدرت ہے کہ وہی حیض جس کا آنا عورت کے لیے ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، مرد بھی دور رہے اس سے، صلاۃ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، وہی خون جب حاملہ ہو جاتی ہے تو بچے کے لیے غذا بنتا ہے. سبحان اللہ، غذا بنتا ہے اور نکلتے ہی وہ پھر غذا ڈھونڈتا ہے. پیٹ میں وہی غذا اس کی ہوتی ہے 9 مہینے تک اور اس سے بڑھتا ہے. اور اگر وہ حیض کبھی کم یعنی زمانے میں حیض آ جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کی خلقت میں کوئی کمی ہو جائے، اس کا دماغی توازن صحیح نہ ہو یا دماغ میں کمزوری ہو یا آنکھ ناک کوئی چیز کمی ہو جاتی ہے. ما تغیض الارحام، رحم کے میں کیا کمی ہوتی اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا. جب تک کہ پورے طور پر وہ واضح طور پر بچہ مکمل نہ ہو جائے 5-6 مہینے تک نہیں، اس سے پہلے جاننا مشکل ہے کہ کیا کمی ہو سکتی ہے.
اور پھر اگر کمی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کر کے اس بچے کو اسی طرح پلنے دے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ناقص خلقت ہے تو تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ضائع کر دو، کوئی زہر وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے بچہ گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ زندہ رہا تمہارے لیے ہمیشہ زندگی بھر تمہارے اوپر بوجھ رہے گا۔ یہ سب یقیناً اللہ پر ایمان نہ لانے کی کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ پر ایمان لائیں اور یہ کہ اللہ نے ایک ایسی ذات کو پیدا کرنا چاہا ہے جو دنیا میں آ کر کے اللہ کی روزی کھائے گا، تمہاری روزی نہیں کھائے گا، اس کی روزی اس کی خدمت اللہ تعالیٰ عید کرائیں گے لوگوں سے۔ اور اگر کوئی ماں باپ اس طرح کا مبتلا ہوئے تو ان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس صبر میں بھی ان کو اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکی صحیح سالم لڑکا جو پالتا ہے آدمی اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ لڑکیوں کے بارے میں خصوصی طور پر لوگ بہت ہی متشائم ہوتے ہیں اور یہ کہ لڑکیاں ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، لڑکے چاہتے ہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ان کے دل پر ایک بوجھ آ جاتا ہے اور غم کا بادل ان کے اوپر چھا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا اور اب بھی وہ جاہلیت لوگوں کے اندر یہ طریقہ جاہلیت کا پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ان میں سے کفار قریش کا ذکر ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو جب خبر دی جاتی تھی یا خوشخبری بشرا خبر دی جاتی تھی تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ شرم کے مارے لوگوں سے اپنے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ کالا ہو جاتا تھا غم سے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم کو گھونٹتا ہوتا رہتا ہے، غم کھاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے اپنے کو چھپاتا پھرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اب يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی میں اس کو زندہ دفن کر دے۔ یہی کیا کرتے تھے۔ یہ فکر، یہ خیال، یہ غلط خیال اس وقت بھی موجود ہے کہ لوگ بچیوں کو نہیں چاہتے، کیونکہ بچیاں یقیناً جس وقت کوئی شک نہیں ایک ایسی خصلت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان کی ایک حرکت پر آپ کو نگرانی کرنی ہوگی۔ ذرا سا کچھ ہوا تو بہت بڑا داغ زندگی میں لگ جائے گا، آپ کی عزت پر دھبا آ جائے گا، اور پھر ان کی تربیت کر کے پھر آپ لاڈ سے پال کر کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو گویا آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری نہیں ہے، بچے ہمارے ہیں، وہ ہماری نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب بھی یہ فکر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ چیز ایک غیر شرعی چیز ہے۔ آدمی کو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اللہ ہی دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، جس کو چاہے نر دے، نرینہ اولاد دے، جس کو چاہے کہ لڑکیاں دے، اور یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کی تقدیر پر ہمیں رضامند رہنا ہے۔ لڑکیوں کے پالنے پر کتنا اجر ہے۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عال جاریتین حتی تبلغا، بالغ ہونے تک دو لڑکیوں کو پال دیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیاں بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا اس طرح ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو وہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آدمی کو کوئی بھی اولاد دے اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بچہ ناقص الخلقت ہے، اس کو گرا دو ورنہ یہ تمہارے لیے مصیبت بنے گا، یہ بھی اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک پہلو ہے۔ یقیناً اللہ پر اگر ایمان ہے تو آدمی کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر دے، ابھی باقی ہے مدت، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور اگر اسی طرح مبتلا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ایک ایک قدم پر آپ کو اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو آدمی اللہ کی اس تقدیر پر رضامند رہے گا۔ میں نے شاید کبھی بیان کیا ہو، بنگلور کے ایک آدمی تھے، انہوں نے فون کیا 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بچہ جو ہے وہ 5 یا 6 مہینے کا ہو گیا ہے، اس کی آنکھ بند ہے، منہ بھی نہیں کھلا ہے اور کان بھی نہیں نظر آتا ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو گرا دو۔
یعنی ظاہر بات ہے وہ تو طریقہ ہوتا ہے، زہر دے کر کے گرا دیتے ہیں، بچے کو مار ڈالتے ہیں۔ ایک نفس مومن کو مارنا یقیناً بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ڈاکٹر جو دین ایمان پر جن کا کوئی دین ایمان جن کا کوئی نہیں ہے، یا یہ کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانا چاہیے، کافروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو۔ اس نے فون کیا کہ 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ بچہ اس طرح کا ہے کہ نہ اس کی آنکھ کھلی ہے اور نہ منہ کھلا ہوا ہے اور پیچھے کا راستہ بھی نہیں کھلا ہوا۔ عجیب ہے اللہ کی قدرت۔ بہرحال کیسے معلوم کیا؟ اس سے یہ معلومات لیجیے کہ آدمی کا یہ اندازہ جو مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن کہہ دیتے یہ ہوا جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد مجھ سے فون کیا اس نے، تو میں نے کہا دیکھیے اگر اللہ پر آپ کو ایمان ہے تو اسی طرح چھوڑ دیجئے، دعا کیجئے، اللہ کا طریقہ ہے صرف کن سے اللہ تعالیٰ اپنا کام مکمل کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور کلمح بالبصر، ایک پل میں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کو ماریے نہیں اللہ کے واسطے، ایک جان کو مارنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ سن لیا انہوں نے بات، دن گزر گئے، بچہ پیدا ہوا۔ میں کچھ دنوں کے بعد 8-10 مہینے کے بعد بنگلور گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑے پروگرام کا انتظام کیا، انہوں نے بہت بڑے حال میں۔ جب پروگرام ختم ہوا تو ایک آدمی بچہ اٹھائے آ رہا تھا، میں سوچا شاید جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ اس کو پھونک دو، رقیہ کر دو، اس لیے لے کے آ رہے ہیں۔ بچے کو لے کے آ رہے ہیں، لا کر کے میز پہ رکھ دیا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مولانا یہی بچہ تھا جس کو 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جینے کے لائق نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں، اس کی کان نہیں۔ اب دیکھیے الحمدللہ کوئی بھی کمی نہیں، خود ان کو لے جا کے دکھایا تو انہوں نے کہا وہ بچہ نہیں ہے، دوسرا بچہ ہے جو تم دکھا رہے ہو۔ تو اللہ کی قدرت ہے، ما تغیض الارحام، اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں کس چیز کی کمی ہوئی، لیکن وہی اللہ رب العزت اس کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مصیبت میں بھی آدمی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو یقیناً اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مسلمانوں کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ توبہ استغفار کر کے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ گویا مصیبتوں میں مبتلا کر کے اپنی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی اللہ کے لیے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر گزار ہو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مادہ جانور وہ اپنے پیٹ میں اپنا حمل کس چیز کا رکھے ہوئے یہ بھی نہیں معلوم۔ جانور اسی کے جنس کا یا سانپ ہے یا بچھو ہے۔ واقعات سننے میں آتے ہیں کہ سانپ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور بہت بڑے بڑے جانور اس طرح کے بحری جانور سننے میں آتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو سمندر میں تیر رہی تھی تو شاید کوئی مچھلی کا انڈا اس کے اندر چلا گیا اور وہ مچھلی پیدا ہو گئی، مچھلی اس کے پیٹ میں تھی اور وہ مچھلی پیدا ہوئی باقاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے آدمی، بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کیا کچھ اس کے پیٹ میں ہے، اس کے رحم میں، اور یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحم میں کیا کچھ کمی ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو کوئی نہیں جان سکتا، یہ نہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی جان لیتے ہیں۔ ہاں آخر مرحلے میں جبکہ ایک دم چیز واضح ہو جاتی ہے اس وقت عورت بھی، بعض ماہر عورتیں پرانے زمانے میں قابلہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہاتھ سے ٹٹول کر کے بتا دیتی تھی کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کامل الخلقت ہے ناخلق۔ جبکہ آخری مرحلہ آ جاتا ہے تو وہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے خاص علم کی بات نہیں رہی، اللہ نے ظاہر کر دیا اس کو۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم بھی جان لیتے ہیں، آج کل ڈاکٹر لوگ جان لیتے ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، رحم میں کیا کچھ کمی ہوتی ہے اور پھر کیا اس میں زیادتی ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یقیناً آدمی جب انسان کی پیدائش کے مراحل کو سوچے اور دیکھے کلام پاک کی روشنی میں تو قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جب پڑھیے آپ تو ایسا ہوتا ہے کتنی جلدی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر یہ نطفہ جو پیٹ میں پڑتا ہے 1 مہینے تک اسی حالت میں رہتا ہے اور پورے جسم میں دوڑتا ہے، یہاں تک کہ تحت الاظفار ناخن کے نیچے بھی وہ پہنچتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے گویا عورت اور مرد کے خصائص کو لے کر کے اس طرح پورے جسم میں دوڑ کر کے پھر جا کر کے رحم میں پھر استقرار آخری پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ علقہ ہوتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے، مضغہ کے معنی
گوشت کا لتھڑا اتنا جتنا کہ آدمی چبا سکے، اور پھر نئی تحقیق میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ سب سے پہلے اس گوشت کے لتھڑے میں ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دانت سے کسی نے چنگم چبا لیا ہو تو دانت کے آثار ہوں، اس طرح وہ آثار اس پر رہتے ہیں، یہ گٹیوں کے جو جسم کے ریڑھ کی ہڈی میں ہے۔ تو بہرحال مرغی کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کا کلام پاک تمام معانی کو محتمل ہے۔ ابھی تک تو تفسیر کرتے تھے مضغہ کے معنی اس قدر گوشت کا لتھڑا جتنا کہ آدمی مضغ کر سکے، چبا سکے، لیکن اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جس طرح چبا کر کے آدمی دانت کا اثر کسی چیز پہ چھوڑ دے، اسی طرح وہ گوشت کا لتھڑا اس پہ اس طرح کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، وہی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عجب الذنب اسی سے بنتا ہے جو پیٹھ کی ریڑھ کے آخر حصے میں ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی ہزاروں سال مٹی میں رہے، سب کچھ اس کا مٹی میں مل جائے گا، لیکن عجب الذنب جو ہے وہ نہیں ضائع ہوگا، اور اسی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ زمین جو کچھ کھا لیتی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہاں ہے، اور زمین کو حکم دے گا کہ ایک ایک ذرے کو لے کر کے آ جاؤ۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی نے، ایک بہت بڑا گناہ گار آدمی تھا، اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، مرنے لگا تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں سمایا، اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے احرقونی، آگ میں جلا دو، ثم اسحقونی، پھر پیس ڈالو، میرا جسم کا جو کچھ، میرے جسم کا جلا ہوا حصہ جو کچھ ہو اس کو پیس ڈالو، ثم ذرونی فی البحر والہوا، سمندر اور ہوا میں اس کو اڑا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ پائے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ دنیا میں کسی اور کو اتنا بڑا عذاب نہیں دے گا، کیونکہ میں نے دنیا کے تمام برے کام کر لیے۔ اب گویا اس کے اندر گویا ایک کفر کی بات بھی آئی، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اب اس صورت میں جب کہ ہمیں پیس ڈالا جائے گا، جلا دیا جائے گا اور ہوا میں اڑا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتے، یہ کفر کی بات ہوئی۔ لیکن چونکہ اللہ کے ڈر سے یہ کام کیا اس نے، تو اللہ کا ڈر اللہ کے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ ہوا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائے گا، اس کو کھڑا کرے گا، تو زمین کو حکم دے گا کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے لے کے آؤ، سمندر کو حکم دے گا کہ جو کچھ چڑیا کے پیٹ میں اگر کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گی کہ لا کر کے سب حاضر کرو، حاضر ہوگا، اور پھر انسان کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا کہ جلا دو، پھر اس کو پیس ڈالو، پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دو، کیوں کیا تم؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر پسند آ گیا اور کہا اچھا جاؤ تمہیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ شک کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتا، یہ کفر کی بات ہے، لیکن اللہ کا ڈر چونکہ اس کے دل میں تھا، اس وجہ سے اللہ کو اللہ کا ڈر بہت پسند ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جنت دیں گے، کیونکہ وہ جب ڈرے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھونک پھونک کر کے قدم رکھے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً اپنے صحیفہ اعمال کو توبہ کے ذریعے سے پاک کرے گا انشاءاللہ، توبہ استغفار کے ذریعے سے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ہر چیز اس کے یہاں ایک خاص علم کے ساتھ ہے، تقدیر، مقدار، یہ اللہ کا علم خاص ہے۔ اللہ کے علم سے آگے بڑھ نہیں سکتی ہے کوئی چیز، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، اور ہر چیز کا ایک اجل بھی مقرر ہے، مقدار ایک ہے کہ اتنے دن تک یہ جانور زندہ رہے گا، یہ انسان زندہ رہے گا، اور اتنے دنوں میں کیا کچھ کرے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے ہی سے، جان کر کے کہ یہ بندہ جا کر کے کیا کچھ کرے گا۔ اللہ کے لکھنے کی بنا پر بندہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ نے لکھا ہے یہ جان کر کے کہ بندہ کیا کچھ کرے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہمیں وہی کچھ کرنا، نہیں، اللہ نے جان لیا ہے کہ یہ کچھ کرنا ہے، اس کو اس وجہ سے پہلے سے لکھ دیا۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لکھنے پر، نہیں، اللہ نے لکھا ہے ہمارے کرتوت کی بنا پر جو کچھ ہم کریں گے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ نے جان لیا ہے کیا کچھ جا کر کے کرے گا۔ حالانکہ ہم ہزار اس کو ہدایت کے راستے اس کے سامنے رکھیں گے، ہدایت کے طریقے اس کے سامنے، قرآن اور حدیث اور
انبیاء اور رسول اور دعات آئیں گے، لیکن وہ بہرحال اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا. اس وجہ سے اللہ نے لکھ دیا کہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص کرے گا نیک کام اس کے بارے میں بھی جان رکھا ہے، اس وجہ سے پہلے سے لکھ دیا. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کیونکہ تقدیر کے معاملے میں لوگ بہت کچھ دھوکہ کھاتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ انصاف بھی نہیں کرتے ہیں. اس معاملے میں کہتے ہیں نماز پڑھا، اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کیسے پڑھیں؟ لیکن ان سے یہی کہو کہ گھر میں بیٹھے رہو، تمہاری روزی آ جائے گی. صبح کیوں جا کر کے دکان پہ بیٹھتے ہو، جا کر کے اپنا کام کرتے ہو؟ بیٹھے رہو، اللہ نے لکھ دیا تو روزی آئے گی. وہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ بغیر عمل کے ہم کھانا پینا ہمیں نہیں ملے گا، اگر کمائیں گے نہیں تو ہم بھوکوں مریں گے. اور وہاں یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس وجہ سے ہم جو کچھ کریں ہمیں اللہ کے لکھنے پر جنت اور جہنم ملے گی. یہ کیوں سوچ رہا دیا آپ نے دین کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، وہدیناہ النجدین. جو داہنے کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دیں، بائیں کا راستہ اختیار کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. مجبور نہیں کیا، اگر مجبور کر کے جنت اور جہنم دیتا تب تو اللہ تعالیٰ ظالم ہوتے. غلط کام کرایا خود اور جنت جہنم میں ڈالا. اس وجہ سے اللہ عادل ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنا پر سب کچھ لکھ دیا. کل شیء عنده بمقدار. ہر چیز چھوٹی بڑی، یعنی ایک جانور بھی اگر اڑ رہا ہے تو وہ کہاں اڑ کے جائے گا اور کب تک اڑے گا، کب تک اس کا شکار ہو جائے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ نے لکھ دیا. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ کے ہاں چھپی چیز اور واضح چیز برابر ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ جو چیز سامنے ہے اس کو تو جیسے ہم انسان دیکھتے ہیں جانتے ہیں اس کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہم سے چھپی ہوئی ہے دور ہے کہیں اس کو ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں برابر ہے. یہ نہ سوچے کوئی کہ نہیں جو چیز چھپی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں بھی چھپی ہوئی ہے. نہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. دونوں برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور بہت اونچی ذات کے مالک ہیں. متعال، تعالی کے معنی اونچے ہوئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا عرش پر وجود اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر جو اپنے استوا کا حکم دیا ہے اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علی ہیں، اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کو اوپر کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں بے ادبی ہے. اس وجہ سے اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے، خصوصاً اشعری عقیدہ جو ہمارے خاص طور پہ حنفی بھائیوں یا تمام چاروں مذہب کے اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. یقیناً یہ غلط عقیدہ رہا ہے. پوری دنیا میں وہی لوگ اصل عقیدے صحیح عقیدے کے حامل ہیں جو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عقیدے پر چلتے ہیں، جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، یعنی سلف صحابہ ہمارے سلف ہیں، اور جو اپنے کو کہیں گے کہ نہیں ہم کتاب و سنت پر عمل کریں گے. وہی لوگ انشاءاللہ یقیناً صحیح عقیدے کو پا سکتے ہیں. ورنہ جو شخص تقلید میں ڈوب کر کے کسی ایک کی تقلید کرے گا تو ہر مرحلے میں اور ہر پہلو میں کسی نہ کسی کی تقلید کرے گا. عقیدے میں حنفی نہیں ہوتے ہیں، عقیدے میں اشعری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ تو قدرت کے معنی میں ہے. عجیب عجیب فلسفہ انہوں نے اندر سے اس طرح نکال کر کے اور اللہ کے صفات وغیرہ کا انکار کیا. پھر سلوک اور تزکیے میں اپنے کو کچھ اور کہہ دیا، نقشبندی، چشتی، قادری، اس میں بھی حنفی رہو. ہم کہیں گے اگر حنفی ہو جاؤ یقیناً بھائیو تو یقیناً کتاب و سنت پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی اصل اور یہی ان کا قاعدہ تھا، اصول فقہ ان کا یہی تھا. کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں، نہیں ملا تو آثار صحابہ سے، نہیں ملا تو ہم قیاس کریں گے. تابعین کی طرح ہم بھی جس طرح وہ کسی چیز پر قیاس کرتے ہیں ہم بھی انہی طرح ایک آدمی ہیں کریں گے، لیکن صحابہ کے اقوال سے ہم دور نہیں جائیں گے. یہ اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، اصول فقہ ائمہ یہی رہا ہے. اگر ہم حنفی ہو جائیں ہر چیز میں تو انشاءاللہ ہم عقیدے میں بھی اللہ تعالیٰ کے وہی عقیدہ رکھیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ کافر ہے. کون ہے جو ان علماء کو سوچنا چاہیے کہ اتنی واضح بات اور اپنی کتابوں میں اور اپنے رجال سند سے ابو مطیع بلخی سے نقل کر رہے ہیں. ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں تو کہتے ہیں کافر ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن عرش استویٰ. تو پھر پوچھا اس نے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں، تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، آسمان میں ہے، اوپر ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو بیٹھانا یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی ہے. قرآن کے ساتھ بھی یقیناً آپ بے ادبی کر رہے ہیں اگر ایسا عقیدہ آپ رکھتے ہیں. علماء سے پوچھیے اپنے جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں. سلوک و تزکیہ میں اپنے کو نقش بندی چشتی کہہ کر کے امام رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کر. ہم اصل حنفی ہے جو ہم ہر چیز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں ان کے عقیدے میں. ان کے کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حدیث کے خلاف میری بات ملے تو میری بات کو ٹھکرا دو اور قرآن حدیث کی بات لے لو. اذا جاء الحدیث فخذوا به، صاحب کہا انہوں نے اذا خالف قولی قول الرسول فخذوا قول الرسول واضربوا قولی بقول بالحائط یا ارض الحائط. تو یہ سب باتیں ہیں، اس پر جو ہے عمل کیا جا رہا ہے. ہم نے تقلید کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ کا امام دوسری چیز میں، تجارت میں کسی اور کو امام بنا لیں گے اور کسی مسئلے میں اور امام بنا لیں گے. جب 2 امام 3 امام 4 بنایا تو 10واں بنانے میں کیا باق ہوگا. اس وجہ سے ہمیں امام بنانا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ عالی ہیں، اوپر ہیں، علی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر رہ کر کے جس طرح اس کی مثال بھی بہت واضح ہے. دنیا میں کہ بادشاہ ہر جگہ نہیں ہوا کرتا ہے شیشے میں بند، لیکن پوری دنیا کا اپنے پورے حکومت کا حکم اپنے کارندوں کے ذریعے سے چلاتا ہے اپنے حکومت کا کام. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے چاہے وہ آواز بات کرے یا چپکے سے بات کرے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. چپکے سے کوئی بات کرے، اس رب کی یہ عظمت ہے کہ وہ اگر چکنے پتھر پر رات کی تاریکی میں چونٹی چلتی ہے تو اس چونٹی کی آہٹ کو آدمی کان لگا کر کے نہیں سن سکتا ہے، یا اس زمانے میں ہو سکتا ہے جو آواز پکڑنے کے آلات ہیں ان کے ذریعے سے بھی نہ پکڑ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس کی چونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو. سبحان اللہ. پھر لیلۃ الظلماء علی الصخرۃ الصماء، چکنا پتھر ہے اور اس پر وہ رات کی تاریکی میں چل رہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز کو سن رہے ہیں. تو آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم کانافوسی کر کے نجوا جو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک دوسرے سے چپکے سے بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو نہیں جانتا ہے. چاہے 2 ہو 4 ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو بیک وقت سنتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے ہر ایک چاہے وہ اپنی بات کو چپکے سے کہیں ومن جہر بہ، اور یا آواز بلند کہیں، سب اللہ کے یہاں برابر ہے. اللہ تعالیٰ سنتے اور جانتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله سمیع علیم والله يسمع تحاوركما والله سمیع علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو جو آپ سے، اللہ کے رسول آپ سے آ کر کے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. شوہر بوڑھے ہو چکے تھے جیسا کہ روایت میں آیا ہے، اور وہ ہمیشہ جذبت رہا کرتے تھے. کسی بات پر بیوی سے جھگڑا کیا تو ان سے کہہ دیا کہ تم ہماری ماں کی طرح ہو، تم ہماری ماں کی طرح حرام ہو، کہہ دیا انہوں نے. اب آ کر کے وہ پیارے رسول سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا حل ہے، ماں بنا لیا مجھے، حرام کر دیا، کیا حل ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت پیارے رسول سے بات کر رہی تھی اور میں گھر کے دوسرے کونے میں تھی، میں اس کی بات کو صاف نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کی بات کو سن لیا. ان اللہ سمیع، سننے والا ہے، جاننے والا بھی ہے. ہر ایک چیز کو جو کچھ آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور پھر فرشتوں کے ذریعے سے لکھاتے ہیں، زمین کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کرو. یہ سب اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے اور اللہ انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے والے یہ ذرائع قیامت کے دن آ کر کے سب اس کو گھیر لیں گے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو شخص رات میں چپکے سے چل رہا ہے
اپنے کو چھپائے ہوئے ہے کہیں بھی، یا چپکے سے چل رہا ہے یا دن میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلے طور پر یکساں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ یہ نہ سوچے کوئی کہ ہم چھپ کر کے اپنے کو اللہ سے چھپا لیں گے، نہیں۔ اگر یقیناً یہ عقیدہ بڑا عجیب عقیدہ ہے۔ اگر انسان اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے دل سے لگا لے اور دل میں پالتا رہے تو گناہوں پر قابو پانے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی آنکھ الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند آتی، وہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں بھی، گھپ اندھیرے میں بھی اگر کسی غلط کام پر وہ قابو پا گیا، لیکن یہ عقیدہ یاد آ گیا، ایمان جاگ گیا، ایمان سو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایمان کمزور ہو جاتا ہے ٹمٹماتے چراغ کی طرح، جیسا کہ عقیدے کی کتابوں میں ابن ابی العز حنفی نے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو اس وقت آدمی بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ایمان جاگتا ہے تو پھر رو کر کے آنسوؤں سے اپنے اس گناہ کو وہ دھو ڈالتا ہے آدمی۔ تو یہ عقیدہ اگر ہے تو یقیناً انسان اگر غلطی کر دی اس نے تو پھر فوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اور پھر توبہ استغفار کر کے اپنے کو گناہوں سے اللہ سے معاف کرا دے گا۔ لہو تو من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ آدمی اپنی چچا کی لڑکی سے پیار کر رہا تھا، آخر وہ اپنے کو اس کے قابو میں نہیں دے رہی تھی۔ ایک زمانہ آیا 61 سالی کا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، اپنے چچا کے لڑکے کے پاس آئی اور کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ تو کبھی آدمی بہرحال غلط کار آدمی کمزوری سے لوگوں کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں ایک حبہ بھی نہیں دوں گا جب تک تم اپنے کو میرے قابو میں نہ دے دو۔ دے دیا بیچاری نے۔ یہ پیٹ اور یہ بھوک، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، پیارے رسول پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بھوک کے پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ پیارے رسول بھوک بہت برداشت کرتے تھے، امت کو سکھایا۔ پیارے رسول کے بارے میں خطرہ نہیں تھا کہ آپ کا قدم پھسلے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن آپ امت کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ یہ بھوک جو ہے بہت ہی برا ساتھی ہے، بہت ہی برا ساتھی۔ بھوک کی وجہ سے ایک روایت ہے، لیکن اسنادی طور پر مجھے کمزور نظر آ رہی ہے، ضعیف جس کو کہتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی پیارے رسول سے، یا رسول اللہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یا رسول اللہ فقر جو ہے ایسا لگتا ہے مجھے کفر تک پہنچا دے گا، یعنی ہو سکتا ہے چوری کر لو، ڈاک ڈکیتی کر لو، یا اللہ کا انکار کر دو کہ دنیا کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا۔ کہنے والے کہہ جاتے ہیں ایسے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے بچے پھٹے کپڑوں میں ہیں، اور دوسرے نماز روزہ نہیں، ہزار غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ کفر کی بات تک پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال تو آدمی جو ہے بھوک سے اللہ سے پناہ مانگے، لیکن اس نے وہ راضی ہو گئی بیچاری، لیکن جب وہ فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته، جب وہ بیٹھا غلط کام کرنے کے لیے ایسی حالت میں جہاں آدمی اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اپنی خاص شہوت پوری کرنے کے لیے، تو اس بچی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، یہ مہر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہر ایک کے لیے، اللہ تعالیٰ نہیں بنائی ہے، اس کو اللہ کے حکم اور اللہ کے حق سے تم اس کو توڑ سکتے ہو، یعنی یہ کہ شادی میں لے لو، نکاح کر لو، تب یہ کام کرو۔ اس کا ایمان جاگ اٹھا، سبحان اللہ، کوئی نہیں ہے تنہائی میں، دو ہی صرف ہیں، لیکن ایمان جاگ اٹھا، فوراً اس نے توبہ کر لیا اور چھوڑ دیا اس کو، اور پھر جو کچھ دیا تھا معاف کر لیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ ایمان کا یہ مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہی ایمان جب ترقی کر جائے گا تو احسان تک پہنچ جائے گا، اور آدمی گویا اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، ایسا مان ہوتا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے کھڑے ہیں۔ جب یہ تصور ہوگا تو جس طرح ماں کسی کے سامنے کھڑی ہو، آدمی غلط کام کسی لڑکی کو نہیں چھیڑ سکتا یا اور کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، شرم کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں جب یہ تصور ہو تو آدمی یقیناً ایک معمولی سے معمولی غلطی کرنے سے شرم کھائے گا۔ من جہر بھی ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو چھپ کر کے چھپا ہے کہیں، جو چھپا ہے کہیں، یا چھپ کر کے کہیں چل رہا ہے یا دن میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کر کے اللہ نے 100 رحمت پیدا کی ہے، جیسا کہ روایت صحیح میں
اس میں سے ایک رحمت پوری دنیا میں نازل فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے پر، اور یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، اسی ایک رحمت کی بنا پر 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ 1000 گناہ کرتا ہے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے فرشتوں کو مقرر رکھا ہے، جو باری باری معقبات ایک دوسرے کے پیچھے آ کر کے صبح سے شام تک کی ڈیوٹی آپ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھا ہوا، فرشتوں کو۔ یہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے احفظونہ من امر اللہ، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اگر اللہ نے چاہا کہ کوئی اس کو بچا لے تو بچ جائے گا، اس قسم کی مصیبتوں سے وہ ہمیں بچاتے ہیں۔ لیکن جب جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے کہ 1000 تدابیر کی جائے اس سے نہیں بچنے والا ہے، اس سے تو نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس کو کوئی بچائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اس طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مسائل سے بچانے کے لیے بندوں کے لیے خاص حفاظت کرنے والے رکھے۔ لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ، انسان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کئی کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ بچہ رحم مادر میں ابھی ٹھہرا ہے، 1 مہینہ گزرا، 40 دن گزرا، دوسرا 40 دن گزرا، تیسرے 40 دن میں فرشتہ آ کر کے اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، اور اس کا اجل کب تک زندہ رہے گا، کیا کچھ کرے گا اور کب مرے گا، سب کچھ لکھ دیتا ہے فرشتہ، یہ بھی ہماری خدمت میں۔ پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ابھی رحم مادر میں ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو چونکا لگاتا ہے، سبحان اللہ، چونکا لگا کر کے پھر اس کو گویا زندگی کی نئی روح دیتا ہے، کیونکہ اگر چونکا نہ لگے اور چیخے نہ تو بچے کی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر نہ چیخے تو اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ تاکہ چیخ لے۔ جب چیخ لیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ زندگی کے لائق ہے۔ تو کہنے کا مطلب پھر فرشتے وہاں اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان اگر اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے وہاں بھی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رات دن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس قدر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے بچاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وادی میں گئے، سوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور صبح اٹھے تو بڑا سا سانپ ہمارے بستر کے ساتھ ہماری لمبائی میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے کچھ نہیں کر سکا۔ کبھی جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد چھوڑ دے گا تو پھر یقیناً وہ تکلیف دے سکتا ہے۔ بچھو ہے آپ کے بستر کے نیچے دب کر کے، ہو سکتا ہے آپ کے جسم کے نیچے دب کر کے مر گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانیاں ہیں، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہنا چاہیے، الحمدللہ۔ اور سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ اس میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ ہمیں اس نے توفیق دی نماز پڑھنے کی، ہمیں اس نے حفاظت کی، ہماری حفاظت کی کہ ہم زندہ رہے، اور پھر ہمیں چلایا اور مسجد آئے اور سب کچھ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر چیز پہ اللہ کی کا حمد ہونا چاہیے۔ لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ، فرشتے ہیں جیسا کہ، اور پھر فرشتے یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ الگ مقرر کر رکھے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، ہمارے رسول فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا جھنڈ اور جند، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں ہمارے ساتھ اور کتنے ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اور ساتھ رہ کر کے ہمارے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین تو الگ ہیں، دوسرے فرشتے ہیں جو نیک اعمال جو آدمی نیا کرتا ہے اس کو لے جا کر کے اللہ کے یہاں پہنچاتے ہیں، اور صبح سے آتے ہیں اور شام عصر کے وقت تک رہتے ہیں، پھر عصر کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں، اور الیہ یصعد الکلم الطیب، نیک کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں انہی فرشتوں کے ذریعے سے، اور وہاں نامہ اعمال میں اس کے لکھا جاتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت ہر مصیبت سے کرتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دے رکھا ہے کہ اگر اس کی حفاظت فرشتے کریں گے تو اس مصیبت سے وہ بچ جائے گا۔ یحفظونہ من، اللہ نے
حفاظت بھی کی. اللہ نے تقدیر میں بھی رکھا ہے کہ اس کو مصیبت آ سکتی ہے, اگر کوئی بچائے نا تو گویا یہ فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہمیں مصیبتوں سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب نعمتوں کے باوجود اور ان سب قدرت کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زبردستی بدلتا نہیں ہے. یہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے, جیسا کہ آیت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. زبردستی جس طرح ایک جانور کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور عبادت ہی کرے, فرشتوں کو مجبور کر دیا ہے, درخت اور حجر کو مجبور کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر کے امتحان لیا ہے اس کا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ذات ہے جس نے موت حیات پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھا کام کرتا ہے. تو اسی میں امتحان ہے, اختیار ہے غلط کام کا بھی, اختیار ہے نیک کام کا بھی. اگر ہم نے نیک کام کا اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. بہت ہی سخت ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی, سخت چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دے. عسرا ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے, یقیناً آپ جب کوئی چیز اپنا مال رکھے ہوئے ہیں جا کر کے لے لیں گے, بڑی آسانی سے صندوق کھولا نکال لیا. لیکن جب چوری کرے گا, عسرا اللہ کی نافرمانی یہ سخت کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دیتا ہے. چوری کرے گا تو یقیناً چوری کے لیے اس کے ہزار تدبیر سوچنی ہوگی. آئے گا کسی بہانے سے, پھر اس کے بعد داخل ہوگا, اگر ذرا سی آہٹ سنی تو بھاگے گا ڈر کے مارے. یہ سب مشکل ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی آسان کر دے گا. کسی کا قتل کرنا بہت ہی آسان نہیں ہے, اس کے لیے بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے, بہت کچھ مکاری ہیلا بہانہ, جیسے کہ آپ نے سنا مولانا اظہر کے ساتھ کیسا کیا گیا. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو جنت نصیب کرے. تو کہنے کا مطلب یہ عسرا ہے, عسرا, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. مجبور نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر غلط کام کر رہا ہے تو نیک کام کے طریقے کو ڈھونڈے کہ کون سا طریقہ ہے. یہ نہ سوچے کوئی ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لا کر کے کھڑا کرے. نہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایک کے اوپر فریضہ ہے کہ سیکھے کہ کیا چیز اس کے اوپر واجب ہے, اللہ نے کیا کچھ اس کا حکم دیا ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا, بہت بڑے ہمارے ساتھ بہت بڑی غلطی کی. نہیں پڑھایا تو اب آپ کے ان کے اوپر گناہ تو پڑے گا ہی. بچپن سے 7 سال کے ہوئے تبھی سے صلاۃ پڑھانی چاہیے, صلاۃ کے طریقے سکھانے, نہیں سکھایا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. آپ دعا کریں اور پھر آپ خود سیکھیں. کسی کو پکڑ کر کے کہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارا کلمہ صحیح کر دیجئے, ہمارا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی, اس کو صحیح کرا دیجئے. اسی طرح صلاۃ میں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, کیا کچھ ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے. کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی غلط حالت کو اچھی حالت میں بدلنے کی کوشش کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بدلیں گے نہیں جب تک وہ بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کے لیے جو راستے اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھے وہ راستہ پر جب تک چلیں گے نہیں تو وہ اپنے کو بدل نہیں سکتے ہیں. اس وجہ سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے جناب میں خود اپنے نفس کے اوپر بھی ہم ظلم کر رہے ہیں, اللہ کے حقوق میں ظلم کر رہے ہیں, اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. ہم اگر اپنے نفس کو کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہم صحیح سے صحیح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مصلحت کے بارے میں ہم جاہل ہیں, نادان ہیں. ہمیں یقیناً اس وجہ سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اور پھر انبیاء کے بعد علماء کو ان کا وارث بنا کر کے بھیجا. تو ہم سب کا, ہم صف عوام کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے مصالح کو ڈھونڈیں, اور علماء کا فریضہ ہے کہ ان عوام کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو صحیح راستہ دکھائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر ہی لے گا کسی قوم کے اوپر عذاب لانے کا یا کسی بھی برائی کو مسلط کرنے کا, فلا مرد له, تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. اگر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفع کا ارادہ کر لے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ تعالیٰ
جو چیز کسی کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روکنا چاہے وہ کوئی اس کو دے نہیں سکتا ہے۔ اور جو نفع پائے وعلم، پیارے رسول نے حضرت عباس سے کہا کہ جان لو لو اجتمعت الدنیا کلها على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، پوری دنیا اکٹھا ہو لے تمہیں کسی چیز میں نفع پہنچانے کا تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھا ہے، اگر نہیں لکھا ہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح پوری دنیا اکٹھا ہو لے کسی شخص کے لیے اکیلا ایک شخص ہو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تاریخ انبیاء کی تاریخ گواہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب نے کیا کچھ کرنا چاہا، آگ میں بھی ڈال دیا، اللہ نے کہا کہ نہیں، آگ بھی ہماری مخلوق ہے، تم بھی ہماری مخلوق ہو۔ اس کو حکم دیا کہ آج تمہیں جلانا نہیں ہے، تمہاری صفت جلانا ہے لیکن آج تم نہیں جلا سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں نکلے اور خطرہ تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب جائیں، قوموں سے کہا، اللہ کے اوپر اللہ کے قول پر ان کا ایمان تھا، اور سمندر کو مارا اور وہ دو پٹ ہو گئی، سستی آ گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کھول دیا۔ اور وہی جب اسی راستے پر جب فرعون چلا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی مل جائے ایک دوسرے میں، اس کو غرق کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے جب تک مقرر نہیں کیا ہوگا کہ ہاں اس کو نقصان پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَالٍ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کا ولی نہیں، ان کا دوست نہیں، ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ آدمی کو یقین رکھنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر یہ سب یقین ہمارے ذہن میں ہمیشہ حاضر رہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمارا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کو گناہوں سے پاک رکھ سکتے ہیں، کسی ایسے غلط چیز کی طرف ہماری نظر نہیں اٹھے گی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کسی آدمی کے خلاف اپنے دل میں کینہ بھی نہیں رکھیں گے الا یہ کہ وہ اس لائق ہو کہ کینہ رکھا جائے شرعی طور پر۔ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لا کر کے انسان یقیناً بہت کچھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ، سوالات زیادہ ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آج تاریخ کتنی ہوئی؟ 30۔ بھائی کہہ رہے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے۔ دیکھیے دعا کا معنی آپ دوسرے سے دعا تو طلب کر سکتے ہیں، لیکن کرائے پہ بھی لے کر کے اگر دعا کرنے کو کسی کو کہیں تو وہ اتنا اخلاص نہیں دے سکتا ہے۔ آپ خود دعا کریں اور دعا کے جو مواقع ہیں اجابت دعا کے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، خصوصاً رات میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں آسمان زمین کے قریب، جو آسمان ہے آسمان دنیا، اور پکارتے ہیں کہ جو کوئی سوال کرنے والا ہم اسے سوال کرے میں اس کو دوں گا، کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے کہ خود اتر کے آ کے دے رہا ہے، لیکن ہم بدبخت، ہمیں سلیقہ نہیں ہے طلب کرنے کا۔ ہم رات میں اٹھیں 2 رکعت نماز پڑھیں تنہائی میں اور اللہ سے روئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، صالح اولاد دے۔ اولاد کی دعا کریں تو اس کے ساتھ صالح اولاد کی دعا مانگیں، اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دعا پڑھیں۔ انبیاء کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا اگر اللہ تعالیٰ کا مصلحت جانتا ہے، اور مصلحت اگر اسی میں ہے کہ نہیں دو اولاد ہمارے لیے مفید نہیں تو نہیں دے گا، یہ بھی چیز یقین رکھیے اور اسی پر صبر کر کے زندگی گزاریں۔ پاکستان یا کسی اور ملک سے آئے ہوئے اگر دوسرا عمرہ مسجد عائشہ یا کہیں اور طرف سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں، اگر کرنا ہو تو کیسے کرے؟ آپ لوگ کیوں یہ سوال پوچھتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے کہ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ عمرے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، عمرے میں آپ دعا کرتے ہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سے کسی نے کہا کہ یہ عمرہ صحیح نہیں ہوتا، اور ہم بھی کہتے ہیں
کہ تنعیم یا جیرانہ سے حرم پاک سے نکل کر کے جا کر کے عمرہ، یہ پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور صحابہ کے آخری دور میں ہوا تابعین کے، تو انہوں نے اس پر انکار بھی کیا۔ اس وجہ سے اگر کسی کو کرنا ہو تو عمرہ میقات سے ہوتا ہے۔ پیارے رسول نے میقات کا ذکر کیا، یہاں سے نکل کر کے اگر آپ میقات پہ چلے جا رہے ہیں، وہاں سے عمرہ لے کر کے آ رہے ہیں تو صحیح احرام باندھ کر کے، مدینہ شریف کا راستہ تو کھلا ہے، وہاں جا کر کے آپ آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ مذاہب مختلف ہیں، لوگوں کے مسلک فلان اور مسلک فلان میں تو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ نہیں جائز ہے، آپ جو کچھ کرنا چاہیں کریں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ صحیح نہیں ہے تنعیم یا جیرانہ سے۔ ہاں اگر آپ باہر گئے کسی اور کام سے، جدہ گئے کسی اور کام سے، واپس آ رہے ہیں تو وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں، حدود حرم سے باہر احرام باندھ کر کے عمرے کے لیے نکلنا۔ پیارے رسول کے زمانے میں فتح مکہ پر 18 دن یا اس سے زیادہ 17 دن لوگ یہاں تھے، مکے کے لوگ جو بہت دنوں سے عمرہ اور طواف کے پیاسے تھے، لیکن نکل کر کے کسی نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر آپ گئے، پیارے رسول جب گئے وہاں حنین، وہاں سے واپسی پر حدود حرم سے باہر آپ نے احرام باندھا، اس مقصد سے لیے نکل کر کے عمرہ کی مقصد سے نکلے نہیں تھے بلکہ کسی اور مقصد سے۔ تو مسئلہ یہ بنا کہ اگر آپ کسی اور مقصد سے کہیں گئے ہیں تو واپسی میں انشاءاللہ حدود حرم سے باہر احرام باندھ کر کے یا جہاں بھی نیت بنی وہاں سے احرام باندھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ شلوار یا قمیص گھٹنے سے نیچے ہو، گھٹنے سے نیچے ہو، یہ تکبر ہے نہیں، گھٹنے سے نیچے تو یہ رہتا ہی ہے شلوار، لیکن تخنے سے نیچے نہ ہو، یہ جو فٹ کے اوپر ہے دونوں جوڑ، وہ دونوں ہڈیاں اس سے نیچے نہ ہونے پائے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، گناہ گار ہوگا آدمی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تراویح کے بارے میں، ابھی تو تراویح بہت دور ہے بھائی، تراویح کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ حدیث شریف میں 8 رکعت ہے اور حرم میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ حرم کا یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو یا کوئی آدمی ہو، اس کی بات دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ تم لوگ غلطی کرتے ہو، حرم میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، تم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کو مان لیتے ہیں، تم ہر چیز میں حرم کی بات لو تو ہم اس کو آپ کو مخلص سمجھیں گے، یہاں آپ کے مطلب کے موافق ہوا تو کہتے ہیں نہیں، حرم میں 20 ہوتی ہے، ہم بھی 20 پڑھیں گے، یہ چیز غلط ہے۔ 20 رکعت آپ کسی بھی امام کو پکڑ کر کے پوچھیے کہ سنت کیا ہے اور 20 کیوں پڑھی جاتی ہے، 20 کی حکمت ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سوچے تو آدمی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی تجدید کے لیے بھیجا تھا۔ جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، جو کچھ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا، لیکن اس شخص نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم دین کو یہاں برپا کریں گے، خالص دین کو۔ ان کی زبان میں آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ میں حنبلی ہوں یا حنفی ہوں یا شافعی ہوں۔ حق کو لینے کا انہوں نے تہیہ کیا اور کتاب و سنت کو اپنی حکومت کی بنیاد بنائی انہوں نے، اور اسی پر زندگی بھر چلے۔ دیکھیے 4 مسلح تھے، سب کو ختم کیا، اس کے بعد قبروں پر قبے تھے، اس کو ختم کیا، کیونکہ یہ غیر شرعی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کو بھی ختم کر سکتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ سنت 8 ہی ہے، لیکن اگر ہم صرف 8 2 10 پڑھا کر کے یا 13 پڑھا کر کے بند کر دیں تو مذہب کے لوگ مانیں گے نہیں۔ زندگی تو 800 سال تک 4 مسلح الگ الگ پڑھتے تھے، تو پھر کہیں الگ جماعتیں نہ کرانے لگیں، الگ جماعتیں کرانے لگیں گے تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے 2 امام رکھے ہیں اسی زمانے سے، ایک امام آدھی پڑھا دے، ایک امام آدھی پڑھا دے، جس کو جتنا پڑھنا وہ پڑھے۔ ہمارے شیخ تھے حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ ساتھ میں ان کے نماز پڑھتے تھے، 8 رکعت ختم ہوئی، ہاتھ پکڑتے بڑا اچھا لگتا، کہتے چلو ہم لوگ چلیں، اب یہ لوگ تھکتے رہے، ہم لوگوں کو مل گیا، جو کچھ ہو ملنا تھا مل گیا، یہ لوگ تھکتے رہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ خود جانتے ہیں، آپ کسی بھی امام سے پوچھیں تو وہی کہیں گے سنت 8 ہی ہے، اور شاید ہی کوئی پوری پڑھتا ہو، زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں حرم میں 20 پڑھتے ہیں اس وجہ سے 20 ہی سنت ہے۔ حضرت عمر کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت عمر سے جو ہم اسکالر حدیث کے ہیں پوچھیے، الحمدللہ حدیث میں جو اونچی سے اونچی ڈگری ہو سکتی ہے پروفیسری کی وہ ہمارے پاس ہے، زندگی اسی میں گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح روایت ہے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، لیکن کبھی جب چست چاوبند ہوتے تھے لوگ تو مزید پڑھا دیتے تھے۔ 36 تک کی روایت آئی ہے کہ قیام اللیل مروزی میں ہے کہ وہ 36 رکعت بھی کبھی پڑھا دیتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں 20 ہی سنت ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں لوگ کہ کسی
امام نے یہ بات کہہ دی ہے اس وجہ سے اس کو اسی کو پتھر کی لکیر سمجھتے نہیں. حرم میں 20 رکعت ہوتی ہے تو کیا کوئی ایسی حدیث ہے 20 رکعت کی؟ کوئی حدیث نہیں، نہ صحابہ کے اقوال میں سے کسی کی 20 رکعت کی ہے. البتہ وہ ایک چیز چلی حضرت عمر کی طرف منسوب کر کے، اس کی بنا پر ائمہ کے اقوال میں آیا ہے کہ 20 پڑھتے تھے ائمہ کے افعال میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت کا حکم دیا تھا. قطعاً آپ جا کر کے دیکھیں اور وہ روایتیں اکٹھا کریں. حضرت عمر نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا ابی بن کعب کو. مرنے کے بعد مومن کی روح کہاں ہوتی ہے؟ علیین میں یا قبر میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں کیا ہے؟ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. اللہ فرشتہ جب لے کے جاتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علیین میں جو اونچی جگہ پر ہے کہیں بھی ہے اس میں ان کی روح ڈال دو. اس کے بعد کافر کی موت روح لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں زمین کے نیچے طبقے میں جو سجین ہے یعنی وہ قید خانہ ہے اس میں ڈال دو. اس کے بعد جب دفن ہوتا ہے تو روح، دیکھیے آپ یہ سوچیں کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے تو روح لوٹا دی جاتی ہے. اس لوٹائے جانے کی کیا کیفیت ہے؟ علماء کی تفسیر میں ہے. ابن ابی العز حنفی عقیدے کی کتاب عقیدہ شرح عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو پورے طور پر اکرامیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کچھ دیر تک رکھا علیین میں، اور پھر اب جب دفن ہوں گے قبر میں تو قبر میں ان کی پوری روح لوٹا دی جاتی ہے جسم کے ساتھ. جسم سڑ جائے لیکن ایک ایک ذرے کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ان پر احسان اور اکرام کر رہا ہے، نعمتیں برسا رہا ہے تو اس سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو روح کے ساتھ جسم کے ایک ایک ذرے کو تکلیف ہوتی ہے جو مٹی میں مل چکا ہے. لوٹا دی جاتی ہے روح پورے طور پر. پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں جیسا کہ قرطبی نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ علیین میں رہتے ہوئے اس کا تعلق جو ہے کنیکشن جس کو آپ کہتے ہیں لاسلکی کی طرح اور لیس کی طرح وہ روح کے جسم کے ساتھ رہتا ہے وہاں ہے، اور تکلیف اور آرام روح محسوس کرتی ہے اونچے رہ کر کے بھی اور سجین میں بھی رہ کر کے. علیین کیا ہے؟ کہاں ہے؟ علیین کے معنی اونچی جگہ. بعض کا کہنا ہے کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. کہیں بھی ہو مختلف اقوال ہیں. مرفوع یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص جگہ کی اس کی تعین نہیں آئی ہے، البتہ اونچی جگہ پر. کیا کوئی کتاب ہے؟ کتاب بھی ہو سکتی ہے. لکھنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ کہا ہے کچھ لوگوں نے، جیسا کہ قرآن میں ہے کتاب المرقوم، وہ کتاب لکھی جاتی ہے. نہیں، آدمی کا داخلہ ہوتا ہے قید خانے میں تو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے فلاں فلاں تاریخ سے داخل ہوا. اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کتاب بھی ہو سکتی ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں کوئی بعید نہیں ہے. کیا سلفی یا اہل حدیث کہلوانا صحیح ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان نام رکھا تھا، لیکن اب جب کہ مسلمانوں نے اپنے کو بہت کچھ انتصابات میں تقسیم کر رکھا ہے تو امتیاز کے لیے سلفی جس کا معنی ہے سلف کی طرف نسبت، جیسے آپ کراچی کہتے ہیں کراچی کی طرف نسبت، سلفی سلف والے. سلف کون ہے؟ پیارے رسول نے خود فرمایا انا سلفکم، اور صحابہ ہمارے سلف ہیں، یعنی ہم حضرت پیارے رسول اور صحابہ کے اقوال کے طریقے پر چلیں گے. یا پھر اثری کہہ لیں آپ. ایک لفظ آتا ہے پرانے زمانے سے، بقی ابن مخلد کو جب زک دیا لوگوں نے، مالکی لوگوں نے، اور ان کو مصنف ابن ابی شیبہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا اور کہا کہ تم لا کر کے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں امام مالک کے مسائل کے خلاف. شکایت بھی کی، سب کچھ. بادشاہ کے پاس گئے، امیر محمد کے پاس، کہا کہ انا اثری المذہب، میں اثر کے تابع ہوں. اثر یعنی پیارے رسول کی حدیث یا صحابہ کرام کے اقوال کا تابع ہوں. میں کسی کی ولا اقلد احدا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. تو یہ لفظ پرانے زمانے میں استعمال ہوا. اہل حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سے میں آیا ہے صرف اصحاب الحدیث میں کہ طلبہ کو دیکھتے تھے جو حدیث پڑھتے تھے، کہتے تھے انتم اہل الحدیث. یہ روایت انصاف کی بات ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن تمام تابعین وغیرہ نے اپنے کو اہل حدیث کہا ہے. اور جو حدیث کی تفسیر کی گئی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہماری امت کی ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق کی پیٹھ پر چلتی رہے گی، حق پر چلے گی، گویا حق کے ساتھ ظاہر رہے گی، غالب رہے گی. تو پوچھا گیا علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے پوچھا گیا کون طائفہ ہے؟
کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہو، اہل حدیث نہیں ہے جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے اور حدیث پر عمل کرنے والے، تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ امام محمد سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ اہل الحدیث ہیں، حدیث والے۔ حدیث کا معنی یہ نہیں کہ صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث کو، حدیث اور قرآن کا چولی اور دامن کا تعلق ہے، دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ حتی یرد علی الحوض۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب نام اس وقت مشہور ہوئے جبکہ لوگوں نے اپنے کو حنفی کہہ لیا، شافعی کہہ لیا، اشعری کہہ لیا، نقشبندی، چشتی، قادری سب کچھ کہہ لیا۔ تو اسی زمانے میں امام ترمذی نے اہل حدیث کا نام اپنی کتاب لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو اللہ بچکانہ باتیں ہیں، اچھے اچھے علماء۔ سنا ہے ایک صاحب ہے سلمان ندوی، جامعہ اسلامیہ سے پڑھے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ انگریزوں کی ایک عالم اگر ایسی بات کہے کہ انگریزوں کی پیداوار ہے تو یقیناً رو لینے کا مقام ہے یا یہ کہ کہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور کیا کہے، کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار۔ امام ترمذی نے صاف اپنی کتابوں میں، میں نے فقہ اہل حدیث خصائص و ممیزات ہو لکھا ہے۔ کسی نے مذاق کیا تھا اہل حدیث فقہ نہیں جانتے ہیں، تو ہم نے کہا دیکھو امام ترمذی 270 میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر کہا کہ یہ اور یہی قول ہے اہل حدیث کا۔ اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل کوفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کر کے وہ لوگ یہ کہتے ہیں اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اہل حدیث 4 دن کی پیداوار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی عقل پر، اللہ تعالیٰ ایسی عقل والوں کو ہدایت دے۔ تو یہ کہلانا اس وقت صحیح ہوا جبکہ لوگ اپنے کو مختلف ٹولوں میں بانٹ لیے۔ تو ہم مابہ الامتیاز ایک چیز رکھیں گے تاکہ اگر کسی کو جس طرح بورڈ پہ اصل اسپیئر پارٹ کا نام لکھا جاتا ہے اور نقلی پارٹ کا نام لکھا جاتا ہے، آدمی دیکھ کر کے آتا ہے یہاں جرمنی اور یہاں جاپانی چیزیں ملتی ہیں، آئے گا ہم سے مسئلہ صحیح پوچھے گا، یہ نام لینا صحیح ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ معنا، اپنے علم کے لیے کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ان اللہ معنا یہ ایک عام محاورہ ہے ہر زبان میں۔ ہندوستان میں آپ یا پاکستان میں بیٹھ کر کے آپ کہتے ہیں جاؤ فلاں جگہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو چاہو کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ محاورہ تو کہا جاتا ہے نا، یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے کہا ان اللہ علیم خبیر، یعنی جہاں کہا ان اللہ مانا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ جان کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا، تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر کس سے لی جائے گی؟ اگر فلاں نے کیا ہے تو اس کو نہ لیجئے، لیکن صحابہ کرام کی یہ تفسیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے۔ یہ کیا معنی کے معنی علم کے کرنا عرب کے کسی معنی میں لیتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے آپ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جاؤ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی ہماری مدد اور ہمارے دیکھ ریکھ تمہارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا کا یہ محاورہ ہے، عربی محاورہ یہ بھی ہے۔ جی، اور اس کی تفسیر دوسری جگہ جب اس کی تفسیر آ گئی تو پھر دوسرا معنی لینا صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جاننے والا، یہ ہے معنی اس کے، نہیں تو تمہارے ساتھ ہیں تو پھر اس تاکید اور اس تاکید کی کیا ضرورت ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں۔ جی، عالم برزخ کیا چیز ہے؟ جی، عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ چلی جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی جو ہے وہ عالم برزخ، ایک پردہ، برزخ کے معنی پردہ ہوتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھے سمندر اور نمکین سمندر کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ رہتے ہیں، اکٹھا پانی، تو یہ برزخ کے معنی پردہ ہوتا ہے۔ گویا آدمی اب پردے میں ہے، قیامت تک پردے میں رہے گا، پھر قیامت میں سب ظاہر ہوں گے۔ عالم برزخ میں آدمی کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے جو کچھ کلام پاک میں فرمایا اسی پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں اپنی طرف سے بہت سی چیزیں جن کے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سنتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ وہ، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ عالم برزخ میں دنیا سے وہ الگ رہتا ہے البتہ، اور دنیا کے احکام سے الگ رہتا ہے البتہ، اس کو شعور یہ رہتا ہے جیسا کہ کلام پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، دنیا میں ہمارے پیچھے بچے تھے، جو کچھ بھی ہو۔ سورہ یاسین کی جو آیت ہے جس میں کسی نیک آدمی کو شہید کر دیا گیا، تو اس میں کیا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی
جو اکرام و انعام ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش کر کے کیا ہے وہ جان لیتی میری قوم. گویا ان کو شعور رہتا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے قوموں کو چھوڑ رکھا ہے. لیکن یہ کہ ہم جب قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں یا دعا دیتے ہیں یا اور کچھ ہے، اس کے لیے صحیح دلیل نہیں ملتی ہے. قبر میں عذاب جسم کو ہوتا ہے یا ہمیں برزخ میں روح کو ہوتا ہے؟ دونوں کو ہوتا ہے. یہ آپ نہ کہیں، یہ یقین رکھیں کہ جہاں بھی چڑیا کے پیٹ میں بھی ہو روح کا تعلق اس کے ساتھ پھیلا رہتا ہے. آپ دیکھیں اب دنیاوی ترقیوں سے یا جو نئی ایجادات ہیں ان کے ذریعے سے اس چیز کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے. جہاز اڑتا ہے ہزاروں میل دور اور نیچے سے اس کا ریموٹ کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. گویا روح کا تعلق پورے اجزاء کے ساتھ پھیلا رہتا ہے اور دونوں کو ہوتا ہے. انصاف کی بات تو یہی ہے کہ آدمی صرف گوشت پوشت نہیں ہے، روح اور جسم سے مرکب ہے، اور اس روح کی مدد سے اس نے غلط کام کیا یا نیک کام کیا. حق تو یہ ہے کہ دونوں کو انعام و اکرام ملے یا دونوں کو سزا اور انتقام ملے. حق یہی ہے. اس وجہ سے صرف روح کو نہیں یا صرف جسم کو نہیں، دونوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز یا نہیں؟ حقیقت ہے کہ مذاہب میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے، خاص طور پر مذہب حنفی میں، اور مسجدوں میں تو داخل ہونا ان کا حرام کر دیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. حدیث شریف کے خلاف یہ فتویٰ ہے. رسول کے زمانے میں عورتیں جنازے کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھیں، مسجد میں یا دوسری جگہ، لیکن مسجد میں خاص طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ نمبر لکھ دو، لیکن نمبر سے کوئی فائدہ نہ ہو تو